آپ کو محسوس تو نہیں ہوا؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جن کا انتقال ہوا ہے اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے۔ اس تقریر کا ثواب میں ان کی روح کو پیش کرتا ہوں، اللہ قبول فرمائے۔ اب میری طرف دیکھیں، سب کوئی مرنا ہے، میری طرف دیکھو، ادھر دیکھو، توجہ کرو۔ موت کی خبر غوث پاک فرماتے ہیں، سنو اظہر بھائی، غوث اعظم فرماتے ہیں جب کسی کی موت کی خبر سنو تو تم سمجھو اللہ نے تمہیں ایک توبہ کا موقع اور دیا ہے، کسی اور کی خبر سنی ہے تم نے اپنی موت سے پہلے۔ اب وہ کیا کر رہی ہے؟ توجہ، یا اللہ میرے نبی جنگ، او باپ بھائی، اب جب باپ کا انتقال ہوا، بیٹے کا، عورتیں آج کل کوئی مر جائے ایسے روتی ہیں، کہاں دوپٹہ ہے کچھ نہیں پتا، کون آ رہا ہے کچھ نہیں پتا۔ اچھا پردہ تو فرض ہے نا۔ اور جو آنے والے ہوتے ہیں میت کے گھر میں وہ بھی جاہلی ہوتے ہیں، اکثر وہ آواز ہی نہیں دیتے کون عورت پردے میں آج ہو جائیں عورتیں، ہم اندر آ رہے ہیں، ایسے ہی گھسے چلے آتے ہیں جانوروں کی طرح۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ کوئی بغیر اجازت کے تمہارے گھر میں آ جائے تو تم اس کے پتھر مارو، اس کی آنکھ بھی چلی جائے پھر بھی کوئی مسئلہ، ایسی گھسے چلے آتے ہیں۔ عورتیں بھی ایسی روتی ہیں، وہ عورت روئی نہیں، ایسے نہیں روئی، اس نے دوپٹہ اپنا بالکل پردے میں ہوئی اور شریعت کے طور سے پردہ کیا اور چل دی۔ اب لوگ کہنے لگے نہیں یار ماں ہے، تو کوئی عورت کہہ رہی ہے اپنے باپ سے جا کے پہلے اس کی لاش کو دیکھے گی، باپ کے اوپر شہادت ہوئی ہے، باپ کو دیکھے گی، نہیں بیٹے کو دیکھے گی، نہیں بیٹے کو نہیں دیکھے گی، بیٹے کو نہیں، اپنے بیٹے کو نہیں، اپنے بھائی کو دیکھے گی۔ کوئی ادھر کوئی کہہ رہا ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے، مگر اس نے سارے قیاس غلط کر دیے۔ وہ ادھر گئی جدھر حضور تھے، پیچھے جا کے کھڑی ہو گئی، حضور نے اس کو دیکھا، فرمایا اللہ تجھے صبر دے، تیرا باپ، تیرا بھائی، تیرا بیٹا سب شہید ہو گئے، اللہ تجھے صبر دے۔ حضور کو دیکھ کے عرض کرنے لگی یا رسول اللہ میں آپ کو دیکھنے آئی تھی، آپ سلامت ہیں تو میرا سب کچھ سلامت ہے یا رسول اللہ۔ میں آپ کو تلاش کر رہی تھی، اس پوری جنگ میں میں نے دیکھ لیا، آپ کا اونٹ دیکھا ہے تو میرے دل کو قرار آ گیا، سرکار آپ کو دیکھنے آئی تھی، آپ یاد آئیں تو پھر یاد نہ آئے کوئی، غیر کی یاد میرے دل سے بھلائے رکھنا۔ اللہ اکبر۔ پھر باپ کے بھائی کے بیٹے کے جنازے پہ گئی تو بالکل 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 سکون سے تھی، بس آنسو گر رہے تھے۔ حضور فرماتے ہیں دل کا غم اللہ کی طرف سے، یعنی آنسو کا گرنا اللہ کی طرف سے ہے، زبان کا غم شیطان کی طرف سے ہے۔ اور بالکل ایسے ہی کسی نے کہا باپ بھائی سب شہید ہو گئے، پردہ ویسا کا ویسا ہی ہے، رونے میں بھی کنٹرول ہے، کیا بات ہے؟ کہنے لگی باپ شہید ہوا ہے، حضور کی شریعت تو ابھی زندہ ہے نا، نبی کی شریعت تو۔ اس طرح کی لڑکیاں مجھے تو ملتی نہیں تھی، مگر میں نے جب فلسطین کی لڑکیوں کی باتیں سنی تو میں نے ایک وصیت کر دی، اگر کوئی فلسطین کی ان لڑکیوں کا ایک جوتا لا دے اور میں مر جاؤں تو میرے مرنے کے بعد کاش وہ ایک جوتا میرے سینے پہ رکھ دے کوئی۔ میں سید ہوں، اس کے باوجود یہ بات کہہ رہا ہوں، اللہ کا شکر ہے کہ میں سید ہوں اور مجھے خبر بھی ہے کہ میں سید ہوں، پھر بھی یہ بات کہہ رہا ہوں کہ میرے سینے پہ وہ جوتا رکھ دے۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ وہ لڑکیوں نے بیان دیے ہیں کہ ہم جب رات کو سوتے ہیں تو برقع اوڑھ کے سوتے ہیں۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ جب رات کو تو کوئی برقع اوڑھ کے نہیں سوتا، میری بہنیں میری بیٹیاں، میں سمجھا سکتا کاش فٹنگ کے لباس پہننے والیوں کو، کاش میں اپنی ان بہنوں کو بتا دیتا جنہوں نے فالوئنگ بڑھانے کے چکر میں اپنے جسموں کو دکھانا شروع کر دیا، جنہوں نے گند پھیلا دی، بدتمیزی پھیلا دی، کاش میں میلے جھمیلے اور مزارات پر جا کر کے بے پردہ رہنے والی عورتوں کو سمجھا دیتا۔ یہ بات جو وہ کہہ رہی ہیں لڑکیاں، ہم رات کو سوتے ہیں تو برقع اوڑھ کے ڈھیلا ڈھالا سوتے ہیں۔ کیوں؟ رات کو تو کوئی نہیں سوتا، کہ جب بم گرتے ہیں نا تو صبح کو لاشیں نکلتی ہیں ملبے میں سے، تو ہم یہ سوچ کے برقع اوڑھ کے سوتے ہیں کہ جب صبح کو ہماری لاشیں نکلیں تو بے پردہ نہیں ہونی چاہیے، پردے میں ہونی چاہیے، کہ جب قیامت کے دن حضور کی بیٹی سیدہ طیبہ طاہرہ خاتون جنت ملیں تو ہم ان سے عرض کر دیں اے نبی زادی، اے پیغمبر کی بیٹی، ہمارے بچے شہید ہو گئے، ہمارے گھر کھنڈر بن گئے، پورے محلے ختم ہو گئے، شہر کے شہر ختم ہو گئے،
مگر فلسطین کی عورتوں نے نہ قرآن کو چھوڑا ہے نہ پردے کو چھوڑا ہے. اللہ اپنے ساتھ لے کے میں بتا سکتا اس اسلام خوبصورت بنائے گا میری بہنوں تمہاری زندگیوں کو, تمہاری زندگیوں میں خوشیاں اسلام لے کر کے آئے گا. وہ لڑکیاں کامیاب ہرگز ہو ہی نہیں سکتی جو اپنے جسم کی نمائش کرتی ہیں, وہ فالوونگ بڑھا سکتی ہیں, وہ جھوٹی شہرتیں حاصل کر سکتی ہیں. عزت دینے والا اللہ ہے اور عزت اسلام کے دامن میں ہے. اس کی بڑی مثال یہ ہے, دنیا کی ساری جتنی بھی یہ انسٹاگرام اور فیس بک چلانے والی اور ٹک ٹاک پہ ناچنے والیاں ہیں, ان سب کی عزت اس لڑکی کے پاؤں کے برابر بھی نہیں ہو سکتی جس نے کرناٹک میں نعرہ لگایا تھا اور کہا تھا جان دے سکتی ہے کنیز فاطمہ مگر پردہ نہیں ہٹا سکتی. واہ 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 واہ, زندہ باد زندہ باد. نعرے تکبیر, نعرے رسالت, پیغام مذہب اسلام, مسلک اعلی حضرت. میں اپنی بات ختم کر رہا ہوں, بس میرے پاس وقت کم ہے. بس میں آپ سے ایک بات کہہ رہا ہوں میرے دوستو, جس حال میں مرو گے, سمجھ رہے ہو آپ, جس حال میں مرو گے اسی حال میں اٹھو گے. نوجوانوں کیا سمجھ رکھا ہے آپ نے, یہ آنکھیں تمہاری ہیں؟ نہیں نہیں, یہ آنکھیں آپ کی نہیں ہیں, یہ دھوکہ ہے آپ کا. اللہ کی امانت ہے یہ آنکھیں. یہ قیامت کے دن معلوم کیا کہیں گی؟ یہ کہیں گی مالک تو نے دیا تو تھا کہ تیرے دیدار کے لائق رہے ہم, مگر اس نے گندی چیزیں دکھوائیں. اب انسٹاگرام پہ 3-3 گھنٹے گندی تصویریں دیکھ کے جس کے ایمان پہ بالکل بھی فرق نہیں پڑتا وہ چیک کرے ایمان ہے بھی یا ختم ہو گیا. ایک آدمی ایسے دیکھ رہا ہے, انسٹاگرام چلا رہا ہے, ایسے انگلی چل رہی ہے, چلتے چلتے اپنی سگی بہن کی اتنی ہی گندی ویڈیو آ گئی جتنی دیکھ رہا تھا. سگی بہن کی, اب کہاں گیا مسلمان, اماں یہ کیا, کہا کیا ہوا, کہ یہ میری بہن. اندر جا کے بولا یہ تو بناتی ہے. رو کے بولا تو ہی نے یہ کیوں کیا, کیوں بناتی ہے, کہ تو جیسے چھپ چھپ کے دیکھتا ہے ویسے ہی چھپ چھپ کے بناتی ہوں. اگر تم چاہتے ہو تمہاری بہنوں کی ویڈیو نہ بنے تو تم بھی اپنی دوسروں کی بہنوں سے نظر ہٹا لو. یہ تھوڑا اپڈیٹ کر کے بتا رہا ہوں, دھیان سے سن لو میری بات. جس حال میں مرے گا بندہ اسی حال میں اٹھایا جائے گا. اب جو گندی تصویریں دیکھ کے کیا سمجھتے ہو, وہ راتوں کو تھرکنے والی لڑکیاں, اللہ اس کو نہیں دیکھ رہا ہے؟ تمہارے موبائل کی اسکرین, اس کو خبر ہے کہ کون اس کا بندہ گندی فلم دیکھ رہا ہے, کون قرآن پڑھ رہا ہے موبائل کی اسکرین پر, اس کو یہ بھی خبر ہے کون لڑکی رات کو ویڈیو کال کر رہی ہے ناجائز طریقے سے, گھٹیا طریقے سے, اور کون رات کو مصلے پہ بیٹھ کے رو رہی ہے, کون, وہ سب کو جانتا ہے, کسی سے غافل نہیں. لڑکی گاڑی تیز چلا رہے ہیں, یہاں کے راجستھان کے, گاڑی اچانک ایکسیڈنٹ ہو گیا اور گاڑی تیز چل رہی تھی, اندر ویڈیو چل رہا تھا, فلم چل رہی تھی, وہ 120 کی رفتار, 4 لڑکے مسلمان, چاروں مر گئے آن دا اسپوٹ, گندی تصویر دیکھتے دیکھتے مر گئے. اب مائیں رو رہی ہیں صبح سے شام, تھک گئیں, اور لوگوں نے کہا بھائی لاشیں کب آئیں گی, عورتیں تھک گئیں روتے روتے, صبح سے 4 بجے سے پوسٹ مارٹم ہاؤس میں. کہنے لگے ابھی پوسٹ مارٹم ہاؤس پہ لاش کی زیادہ بھیڑیں ہیں, بھیڑ زیادہ ہے, لاشیں زیادہ ہیں. کبھی آپ کا دل سخت ہو جائے نا نماز میں, رونے کا دل نہ کرے, رو نا, تو معلوم ہے کیا کرو, غوث اعظم فرماتے موت کا ذکر نفس کے ہر مرض کا علاج ہے. کبھی جاؤ بریلی کے پوسٹ مارٹم ہاؤس پہ اور جا کے دیکھو کیسے کیسے امیر پڑے ہیں جو ناک پہ مکھی نہیں بیٹھنے دیتے, ان کی ناکوں میں مکھیاں چل رہی ہیں. جو 1 گھنٹہ نہیں بیٹھتے تھے نا, اب وہ پوسٹ مارٹم ہاؤس پہ 1 گھنٹے کی لائن برداشت نہیں کرتے تھے, پوری رات کی لائن ہو گئی. صبح کو وہ چیرنے کے لیے آیا ڈاکٹر. اب وہ جو لڑکی وہ جو مر کے گئی ہے نا, جس نے خودکشی کری ہے, وہ بھی برہنہ پڑی ہے, وہ بھی پڑا ہے. اب برہنہ کر کے چیرتے ہیں, پہلے وہ چیرتے تھے تو انہوں نے وہاں پہ لگاتے تھے ایسے کر کے, وہاں پہ وہ اس کو چیرتے تھے اور چھینی سے کاٹتے تھے. اب چھینی وینی کا معاملہ نہیں ہے, اب ان کے پاس گلینڈر ہے, وہ اپڈیٹ ہو گئے. یہاں سے پہلے پھاڑ کے پورا ختم کرتے ہیں, پھر یہاں سے پورا چر سے پورا چیر دیتے ہیں جسم. اس کے بعد جو بھی ان کو کرنا ہوتا ہے وہ کرتے ہیں. اس کے بعد موٹے موٹے دھاگے سے اس کو ایسے کاٹ کے زبردستی اس میں ایسے بڑھتے ہیں, کہیں سے لگایا کہیں سے لگایا. میں نے 2018 میں 2 لڑکوں کو ایسے غسل دیا تھا, جو ایک کی 17 ایک کی 19 سال عمر تھی, دونوں ایک ہی ماں کے بیٹے تھے. جیسے دیا ہے, اور جو پوسٹ مارٹم کے لوگ دیکھیں, تب سے میرے نبی فرماتے ہیں جب غسال ہاتھ پکڑتا ہے نا غسل دینے والے کا, یہ جو تقریر کر رہا ہے,
اس کا بھی ایک دن غسل ہوگا. یہ جو سن رہے ہیں ان کا بھی غسل ہوگا. جو ڈر رہے ہیں وہ بھی مریں گے. مولا علی فرماتے ہیں جو موت کو بالکل یاد نہیں کرتے وہ بھی مریں گے, مگر جو یاد کریں گے موت ان کے لیے آسانی بن کے آئے گی. موت کو جو یاد کرے گا, کیا موت کو یاد بالکل کرنا چاہیے. رات کو سوتے وقت سوچو کہ ایک دن آج تم اس بستر پہ لیٹے ہو, تمہارے باپ ہمارے باپ بھی لیٹتے تھے, آج ان کے اوپر تختے لگ گئے, اوپر مٹی ڈل گئی, کوئی واپس پلٹتا بھی نہیں. اس دنیا سے تم نے کیوں دل لگا رکھا ہے میرے بھائیوں دوستو. حضور فرماتے ہیں ہاتھ جب پکڑتا ہے غسان کہتا ہے آرام سے, مردہ کہتا ہے آرام سے, تیرے اٹھانے سے بڑی تکلیف ہوتی ہے. جب ہاتھ اٹھانے سے تکلیف ہوتی ہے تو مجھے بتاؤ کہ جب وہ چیرتا ہوگا یا اللہ ہم سب کو مالک دعا کرو پوسٹ مارٹم والی موت سے بچانا میرے کریم, ایسی حادثاتی موت سے بچانا میرے کریم, بس مدینے میں ایمان والی موت دے دینا میرے رب میرے کریم. میں آپ سب سے پوچھتا ہوں آپ کو ڈر نہیں لگتا میری بہنوں, آپ کو نہیں لگتا, آپ کو نہیں لگتا کہ تم سب کو مر کے اللہ کے سامنے جانا ہے. یہ زندگی تمہاری کیوں ہے, کیوں دنیا میں آئے 50-60 سال کے لیے اللہ نے تمہیں بنایا. نہیں نہیں نہیں, اقبال کہتا ہے موت تجدید مذاق زندگی کا نام ہے. موت کے پردے میں چھپا بیداری کا ایک پیام ہے. موت کو سمجھا ہے غافل اختتام زندگی, زندگی کی شام ہے صبح دمام زندگی. یہ زندگی نہیں ہے, زندگی تو آخرت کے بعد شروع ہوگی. یہ تو صرف امتحان گاہ تھی جسے تم نے دنیا بنا لیا, اس سے دل لگا لیا. ایک عورت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک آدمی کے پاس آئی ہے, کہنے لگی مجھے کچھ اللہ کے نام پہ دے دے, میرے بچے بڑے بھوکے ہیں. اس نے کہا میں تو تجھے بڑا پسند کرتا ہوں, آج تو آ گئی ہے, مجھے ہر رات ایک نئی عورت چاہیے اپنی ایک رات رنگین کرنے کے لیے, تو رات کو آنے کا وعدہ کر میں دے دوں گا. اس نے کہا میں نہیں دوں, بالکل میں تجھ سے نہیں لوں گی یہ خیرات, میں اپنا ایمان بیچنے نہیں آئی. چلی گئی, مگر جب بچوں نے پہنچی ماں لے کے آئی, ایک بچہ بے ہوش ہو کے گر گیا بھوک کی وجہ سے. آئی کہنے لگی کچھ دے دے, رات کو آ جاؤں گی, جو تیرا دل چاہے کر لینا, مجبور ہوں. رات کو آ گئی, کمرہ بند ہے بالکل, بچوں کو کھلا پلا کے وہ زنا کرنے والا آگے بڑھ رہا ہے, ایسے کر کے ہاتھ, وہ جو روز زنا کرتا تھا نا آگے بڑھ رہا ہے, اس کے ہاتھ لگانا چاہ رہا ہے. ایسی اس نے ہاتھ لگایا, وہ کانپنے لگی, اس کو ایک دم کپکپاہٹ پیدا ہوئی, رو لگی. کہا کیوں روتی ہے, کیا تجھے پیسے نہیں ملے؟ کہنے لگی پیسے سب کچھ تھوڑی ہوتے ہیں, اللہ کی محبت بھی تو کچھ ہوتی ہے, ایمان بھی تو کچھ ہوتا ہے. کہا کیا مطلب؟ کہا جب میں رات کو نماز پڑھتی ہوں تب بھی اللہ مجھے دیکھتا ہے, اور اب جب میں اپنا جسم بیچ رہی ہوں تب بھی مجھے میرا رب دیکھ رہا ہے. میں کہہ رہی ہوں میرے کریم مجھے معاف کر دینا, تیری بندی مجبور ہے, ورنہ تو اس پر گواہ ہے کہ تیری بندی نے کبھی زنا نہیں کیا. مالک تو اس پر گواہ ہے میرے کریم میرے عظیم, میرے بچے اگر بھوکے نہ ہوتے, میں مجبور ماں نہ ہوتی تو کبھی یہ نہ کرتی. میرے رب مجھے معاف کر دینا. ایسا کریم ہے وہ, ایسا کریم ہے, ایسا فضل کرنے والا ہے کہ اس آدمی جو روز زنا کرتا تھا اس کا دل ہی دھل گیا, اس کے آنسوؤں سے روئی وہ, دل اس کا دھل گیا. مولا میری آنکھیں کھول دی تو نے, ایک دن آئی ہے ہاتھ تک نکلے, تو پیسے لے جا, تو میں جو اپنی بہن بناتا ہوں مجھے معاف کر, جا چلی جا. وہ تو چلی گئی, سجدے میں جا کے بولا مالک میں کتنا بڑا جرم مجرم ہوں, اس نے تو ایک بار ہاتھ بھی نہیں لگوایا, ایک بار آئی تھی, میں نے تو کتنی عزتوں کو لوٹا ہے, کیسا لٹیرا ہوں. اگر میرے جیسا گنہگار نہیں, تیرے جیسا کوئی کریم نہیں, رو دھو کے سو گیا, صبح کو دروازہ کھلا, حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے آ کے دستک دی. کہنے لگا کون؟ کا میرا نام موسیٰ ہے, اللہ نے تجھے سلام بھیجا ہے. کہنے لگا موسیٰ کوئی غلط راستے پہ آئے ہو. کہ کیوں؟ کہ میں سلام کے لائق نہیں ہوں, میں اس علاقے کا سب سے گندا کٹیا انسان ہوں, روز لڑکیوں کی عزتیں لوٹتا ہوں, مجھے پتہ نہیں کتنی عزتیں میں نے لوٹی ہیں. موسیٰ مجھے اللہ سلام نہیں کہے گا. کہ تو نے کوئی نیکی کی ہے؟ بتانے لگا. کہ رویا ہے؟ ہاں. کتنا رویا تھا؟ کہ رات میرا چہرہ بھیگ گیا تھا آنسوؤں سے. کہ اچھا, اللہ نے مجھے بھیجا ہے اور کہا ہے میرے بندے سے کہنا اس کے جو وہ آنسو تھے نا رات والے, اس کے اللہ نے قبول کر لی, اس کے آنسوؤں کو اس کے رب نے, وہ کریم وہ رحیم, وہ ساری زمین و آسمان کو بنانے والا, کائنات کا وہ اکیلا رب ہے, وہی کریم ہے وہی رحیم ہے, اسی کی طرف پلٹنا ہے, اسی سے محبت کرو, اس کے سامنے رو لیا کرو. میری بہنوں آپ بھی رویا کرو. دیکھو مولا علی فرماتے ہیں جو رب کے سامنے روتا ہے اللہ اسے مخلوق کے سامنے رونے سے بے نیاز کر دیتا ہے. اس کے سامنے جھکو, اس سے کہو مالک ہم کو معاف کر دے. ہاتھ اٹھا کے بتاؤ کتنے لوگ ایسے ہیں جو حضور کے نام پہ جان دے سکتے ہو؟ دونوں ہاتھ اٹھا کے بتاؤ, نیچے ہاتھ کر لو. جو جان دے سکتا ہے کچھ بھی کر سکتا ہے, کچھ بھی کر سکتا ہے نا. ایک دوسرے کی طرف نہ دیکھنا, مسکرانا نہیں. کتنے لوگ ایسے ہیں جو حضور کے نام پہ جان بھی دے سکتے ہیں اور آج سے وہ نبی کے نام پہ پوری داڑھی بھی رکھا لیں گے, وہ اس محفل میں کھڑے ہو جائیں.
حضور کے نام پہ جو آج سے پوری داڑھی رکھائیں وہ اس محفل میں کھڑے ہو جائیں. جو حضور کے نام پہ ادھر آ جاؤ, ادھر آ جاؤ, جو پوری داڑھی رکھائیں وہ آ جائیں. ایک ہر نبی جیسے آج یہ نکلیں, ہم سب دنیا سے نکل جائیں گے. دنیا سے دل نہ لگاؤ. کوئی ہے عاشق رسول اور اس محفل رسول میں؟ ادھر کوئی جو حضور کی سنت پہ عمل کرے, آگے پیچھے سے کوئی دیوانہ اور ہو, آ جاؤ آ جاؤ. کوئی عاشق رسول اور ہے اس محفل میں, نبی کا عاشق؟ دوسرا نہیں, آئیں گے انشاءاللہ, اللہ چاہے گا تو. کوئی دوسرا عاشق رسول ہے اس محفل میں جو کھڑے ہو کے کہے اب تک جیا تھا سبھی کے لیے, آج سے جیوں گا نبی کے لیے؟ کیونکہ تاج الشریعہ کہہ کے گئے زندگی یہ نہیں ہے سبھی کے لیے, زندگی ہے نبی کی. اچھی لڑکی سے شادی کرنی ہو تو شادی سے پہلے داڑھی رکھاؤ, یہ میرا مشورہ ہے. خراب لڑکیوں سے بچ جاؤ گے. کوئی بھی بگڑی بھی لڑکی داڑھی والا پسند نہیں کرتی, داڑھی والا وہی پسند کرتی ہے جسے مدینے والا پسند ہو. ہے کوئی دوسرا عاشق رسول آگے پیچھے سے نوجوان ہمارا اس پوری محفل میں؟ آ جاؤ بیٹے, آگے آ جاؤ. کوئی بات نہیں, آپ کسی کی محبت کو تول نہیں سکتے. نہیں بیٹے تم بیٹھ جاؤ, پیچھے والے بیٹے بیٹھ جاؤ, آپ آ جاؤ بیٹے. کوئی تیسرا عاشق رسول ہو؟ کافی بزرگ لوگ بیٹھے ہیں. میرے بھائیوں, موت کے بارے میں سوچو. یہ وہ سنت ہے جو قبر میں ساتھ جائے گی, یہ ایک سنت ہے داڑھی. کوئی عاشق رسول ہے اس محفل رسول میں؟ اور اس علاقے میں یہی سب سے بڑی خوبی ہے کہ یہاں داڑھی کے لیے کم لوگ اٹھتے ہیں. میرا بڑا پرانا تجربہ ہے, مگر یہ دو ہو گئے کافی ہے. تیسرا کوئی عاشق رسول ہے اس محفل رسول میں جو اپنے نبی کے لیے کھڑا ہو, اپنے نبی سے محبت کے لیے کھڑا ہو؟ ہے کوئی عاشق رسول؟ پھر میرے بعد آپ سیف رضا کانپوری قبلہ واحدی مدد اللہ العلی تشریف رکھتے ہیں, آپ ان کو سنیں گے انشاءاللہ. یہ اتنے خوبصورت ہیں, آواز بھی اتنی خوبصورت ہے ماشاءاللہ. کوئی عاشق رسول ہے تیسرا کوئی نوجوان جسے ترقی چاہیے؟ اللہ کی رحمتیں آج نوازنا چاہ رہی ہیں مگر آپ اٹھنا نہیں چاہ رہے ہو. اللہ کی رحمت آواز دے رہی ہے تم کو, آؤ میرے نبی کی سنت کی طرف. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. آؤ اٹھو, آ جاؤ باہر, آ جاؤ آ جاؤ. سبحان اللہ. نعرے تکبیر, نعرے رسالت, فیضان غوث آئیے اعظم. باہر آئیے, واہ. آؤ. اپنے دامان شفاعت میں چھپائے رکھنا, سبحان اللہ. میرے سرکار میری بات بنائے رکھنا. اور میں نے مانا کہ نکما ہوں مگر آپ کہوں مجھ نکمے کو بھی سرکار نبھائے رکھنا. تین ہو گئے, کوئی چوتھا عاشق رسول ہے؟ ہمارے کافی لوگ بیٹھے ہیں, بزرگ بھی ہو گئے ہیں, مگر میں آپ کو بتاؤں کافی بزرگ لوگ ہیں, ان کے دل زیادہ گندے ہیں, کئی تقریروں کے بعد دھلیں. نوجوانوں کے دل جلدی دھل جاتے ہیں. ہاں مدے کے ٹائم کے پرانے لوگ ہیں نا, زیادہ دل سیاہ ہے. ہاں خدا کی قسم جس کا دل مردہ ہے اسے جینے سے بھی کیا فائدہ ہے. کوئی اور عاشق رسول ہے جو چار یار کی نسبت پوری کر دے؟ بیٹھے بیٹھ جاؤ. کوئی ہے؟ بچوں کے ایمان تو اٹھ رہے ہیں مگر نوجوان سوچ رہے ہیں عقل کا نام تو کوئی, اقبال کہتا ہے مجھ سے کوئی پوچھے نا عقل کا نام رکھ دو تو میں ابو جہل رکھوں گا, اور کوئی مجھ سے کہے نا کہ ذرا تم عشق کا بھی نام رکھو تو میں اس کا نام ابو بکر رکھ دوں گا. کوئی ہے تیسرا عاشق چوتھا عاشق رسول اس محفل رسول میں؟ آگے پیچھے سے کوئی دیوانہ؟ چلو کوئی مسئلہ نہیں بھائی, مجھے بھی تھوڑا سا ٹرین کا وقت ہے, پکڑنی ہے, اس وجہ سے آپ کو میں اٹھا سکتا تھوڑی دیر اور. ایک باری اور کہہ رہا ہوں, ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی. کوئی اور چوتھا عاشق رسول ہے نبی پاک کا دیوانہ؟ ہے کوئی پیچھے آگے سے؟ ہے کوئی بزرگ ہمارا؟ ماشاءاللہ. اب بتاؤ, بغیر داڑھی کے صافہ تو اچھا نہیں لگتا ہے نا, ہے نا بھائی. صافے والے بھی اگر کوئی چاہے ہمارا بھائی تو آ کے آئے تو چاہ کے چہرے اس کا خوبصورت ہو جائے.
ماشاءاللہ, اللہ تعالیٰ برکت کرے. میری تقریر کے لیے دعا کرو, میرا دل ہی ٹھیک نہیں ہے, ابھی میں ہی ٹھیک نہیں ہوں. اگر میں ٹھیک ہوتا تو آپ میں سے کچھ لوگ اور کھڑے ہو جاتے. یہ ساری غلطی میری ہے کہ آپ اٹھ نہیں پا رہے ہو, میری غلطی ہے, میں اس کو تسلیم کرتا ہوں. اس محفل میں اقرار کرتا ہوں کہ میرا دل ابھی ایسا نہیں ہوا کہ جس سے اور بھی دل بدلے. لہذا جتنا ہوا ہے اللہ تعالیٰ برکت دے. 3 ہوئے ہیں, میں ایک نوجوان کو اور ڈھونڈ رہا تھا, کھوج رہا تھا میری نظر کہ ایک اور آ جائے. اس علاقے میں بڑا مشکل ہے, یہ اپنے علاقے میں نا بہت مشکل ہے نہیں, مگر چوتھا عاشق رسول کوئی ہو ہر پر مٹکلی میں, مفتی فاروق صاحب کے اس گاؤں میں اٹھ کے کھڑا ہو. وہ مفتی فاروق صاحب جنہوں نے آپ کو اظہر فاروقی جیسا انسان ہے نا. کوئی چوتھا عاشق رسول ہے؟ کوئی آگے پیچھے سے؟ چلیں ٹھیک ہے, اب تینوں وعدہ کریں انشاءاللہ داڑھی رکھائیں گے پورے. 2 لوگ تو پکے ہیں نا, پکے ہو بیٹھ جائیں. اللہ تعالیٰ استقامت. حضور کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے نماز. دیکھو بے نمازی ذلیل ہو کے مرتا ہے. آپ انشاءاللہ دونوں ہاتھ اٹھا کے کرو, نماز کی پابندی کریں گے, دونوں ہاتھ اٹھا کے, جو ہاتھ اٹھائے گا نمازی بنے گا انشاءاللہ. انشاءاللہ اپنی بہن بیٹی کو پردے کے لیے کہیں گے, دونوں ہاتھ اٹھا کے بولو انشاءاللہ. مسلک اعلیٰ حضرت پہ سختی سے قائم رہیں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھے. میری کوئی خطا ہوگی, غلطی تو میں اپنی غلطی پر اللہ سے توبہ کرتا ہوں. آپ بھی شریک ہو جائیں, پڑھیں استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. پڑھ لیجیے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی. میں اس لیے مسلمان, میں اس لیے نمازی. اسلام زندہ باد, مسلک اعلیٰ حضرت پائندہ باد. والسابقون السابقون اولئک المقربون. صدق اللہ العظیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ لوگ ایک دم اٹھ کے نہ جائیں, بیٹھیں. ابھی ہمارے قبلہ سیف خان پوری صاحب ہیں, وہ پڑھیں گے, اور ہمارے آ رہے ہیں حسان بھائی, اور انشاءاللہ تعالی